برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا۔ پورا سٹرکچر تو جیسے تیسے کر کے کھڑا ہو گیا، اب باری تھی اس پر ونڈو پینل لگانے کی۔ انجینئر کا خیال تھا کہ ونڈو پینل لگانے میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں، لہٰذا اس پر ان کا دھیان ہی نہیں گیا، لیکن پھر وہی ہوا جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ دبئی کی کڑکتی ہوئی گرمی اور اوپر سے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ پر جو ونڈو پینل لگائے جانے تھے، ان کو لگانے سے برج خلیفہ کے اندر کا ٹمپریچر دن کے ٹائم پر 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ اتنے زیادہ ٹمپریچر میں کسی انسان کا بلڈنگ کے اندر داخل ہونا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ یہی مسئلہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ تھا، جس نے پوری کنسٹرکشن ٹیم کو بھی مصیبت میں ڈال دیا۔ اس مسئلے کی وجہ سے برج خلیفہ کے انٹیریئر ڈیزائن کا کام روکنا پڑا۔ 18 مہینوں تک کنسٹرکشن کا کام ہولڈ پر تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے مینجمنٹ اور انجینئرز کے ڈوبتے ہوئے خواب کو پانی مار کر جگا دیا۔ پاک لائن کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو مل سکیں۔ دبئی کی برج خلیفہ دنیا میں موجود سب سے اونچی عمارت ہے۔ 2716 فٹ اونچی، بادلوں کو پھاڑ کر نکلنے والی اس بلڈنگ پر $1.5 بلین یعنی 114 ارب روپیوں کا خرچہ آیا۔ صرف اتنے زیادہ پیسے ہی نہیں بلکہ یہ بلڈنگ انجینئرز کی ہسٹری کا ایک عظیم کارنامہ مانا جاتا ہے۔ یہ کارنامہ انجینئر، آرکیٹیکٹس اور ورکرز نے کس مرحلے سے گزر کر کمپلیٹ کیا، ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے ان مصیبت کا سلیوشن نکالا گیا، یہ آپ جان پائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چیلنج نمبر 1، برج خلیفہ کو بنانے میں سب سے پہلا چیلنج تھا کنسٹرکشن ٹائم پر ہونا۔ اس بلڈنگ کو بنانے میں انجینئرز کو صرف 6 سالوں کا وقت دیا گیا، جس میں انہوں نے یہ سارا کارنامہ انجام دینا تھا۔ ان 6 سالوں میں سے بلڈنگ ڈیزائن بنانے میں ہی صرف 3 سال کا وقت ریکوائرڈ تھا۔ اگر 3 سال ڈیزائن بنانے میں لگا دیتے تو بقایا 3 سالوں میں بلڈنگ کا فزیکل سٹرکچر بنانا ناممکن تھا۔ انجینئرز نے یہ فیصلہ کیا کہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن بغیر ڈیزائن کے ہی سٹارٹ کر دی جائے۔ اسی وجہ سے فروری 2004 میں کھدائی کا کام سٹارٹ ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ ڈیزائن کا کام بھی چلتا رہا۔ چیلنج نمبر 2، جب برج خلیفہ کی بنیاد ڈالنے کا ٹائم آیا تو ایک اور مشکل نے جنم لیا۔ عام طور پر لمبی بلڈنگز کی بنیاد زمین کے اندر موجود بڑے بڑے پتھروں پر ڈالی جاتی ہے، لیکن جس جگہ برج خلیفہ بنانا تھی اس کے نیچے یا تو ریتیلے پتھر تھے یا پھر چھوٹے چھوٹے کمزور پتھر، جو پھر سوال یہ اٹھایا گیا کہ کیا دنیا کی سب سے اونچی عمارت ان کمزور پتھروں کی بنیاد پر کھڑی کی جائے؟ کیا یہ کمزور پتھر اتنا وزن اٹھا سکیں گے؟ اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے سائنس کے ایک بیسک پرنسپل کو استعمال کیا گیا اور وہ تھا فرکشن۔ جی ہاں، برج خلیفہ کی بنیاد 192 سالڈ سٹیل پائپ پر کھڑی کی گئی ہے جو 50 میٹر زمین کے اندر دھنسے ہوئے ہیں۔ پورے برج خلیفہ کا وزن صرف 1-2 نہیں بلکہ پورے 192 سٹیل پائپس پر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ چیلنج نمبر 3، کمپنی ایمار نے شکاگو میں ٹاپ لیول آرکیٹیکٹ فرم سے رابطہ کیا۔ یہ آرکیٹیکٹ فرم ماضی میں بھی کئی اونچی عمارات کے سٹرکچر ڈیزائن کر چکی تھی، لیکن دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا سٹرکچر ڈیزائن کرنے میں ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ان کا چیلنج تھا کہ ان کو ایسا سٹرکچر ڈیزائن کرنا تھا جو لاکھوں ٹن وزنی کنکریٹ اور لوہے کا وزن بھی اٹھائے، جس کے فلور نیچرل لائٹ سے روشن ہوں اور یہ بلڈنگ بھی 160 منزلہ ہو۔ اس یونیک پرابلم کا سلیوشن اس فرم نے دن رات ایک کر کے نکال ہی لیا، اور وہ تھا بٹرس سٹرکچر، جو دنیا میں پہلی بار برج خلیفہ میں متعارف کروایا گیا۔ چیلنج نمبر 4، دوسری طرف کنسٹرکشن ٹیم ایک کے بعد ایک فلور بناتی گئی، لیکن تھوڑا اوپر جاتے ہی ان کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مشکل یہ تھی کہ جو کنکریٹ مکسچر وہ تیار کر کے اوپر بھیجتے تھے وہ اوپر جاتے جاتے ہی سوکھ جاتا تھا۔ اس چیلنج کا صرف ایک ہی سلیوشن تھا اور وہ تھا کہ کنکریٹ سکشن سسٹم، یعنی برج خلیفہ کے باٹم سے ٹاپ تک موٹے موٹے پائپس انسٹال کیے گئے۔ ان پائپس کے ذریعے کنکریٹ کو اوپر کے فلور تک پہنچانا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا تو کنکریٹ تھا نہیں، برج خلیفہ میں لگنے والا کنکریٹ کا ٹوٹل وزن 1,00,000 ہاتھیوں کے وزن کے برابر بنتا ہے، لہٰذا اتنا زیادہ کنکریٹ پمپ کرنے کے لیے دنیا کے 3 سب سے زیادہ طاقتور پمپ منگوا لیے گئے، جنہوں نے یہ کام انجام دیا۔
چیلنج نمبر 5، کنسٹرکشن کے کام کو اب 3 سال گزر چکے تھے۔ برج خلیفہ کے 140 فلور کھڑے ہو چکے تھے اور بلڈنگ نے دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا ریکارڈ 140ویں فلور پہ ہی توڑ دیا تھا، لیکن میٹیریل اوپر تک پہنچنے کے لیے جو کرین ان کے پاس موجود تھی وہ میٹیریل کو صرف 120ویں فلور تک ہی پہنچنے کی قابلیت رکھتی تھی۔ صرف کرین کی بات ہی نہیں تھی، جو کرین آپریٹرز اس کرین کو ہینڈل کرتے تھے انہوں نے مزید اونچائی پر کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی لیے HR فرم نے پوری دنیا سے کرین آپریٹر ہائر کیے اور ان کو دبئی لایا گیا۔ الگ الگ زبان بولتے تھے لیکن سب میں ایک چیز کامن تھی، یہ کہ ان کو ہائٹ سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ 700 میٹر کی اونچائی پر یہ کرین آپریٹر دن کے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے میں گزارتا تھا، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ سوتا بھی کرین کے کیبن میں ہی تھا۔ چیلنج نمبر 6، برج خلیفہ کی لانچ میں صرف 2 سال بچے تھے۔ بلڈنگ کے تمام فلور کا سٹرکچر بن چکا تھا، لیکن ایک چیز کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ تھی گلاس پینل۔ جی ہاں، برج خلیفہ ٹوٹل 24,000 گلاس پینل لگائے جانے تھے۔ جب گلاس لگانے کی باری آئی تو ان کو لگانے سے بلڈنگ کے اندر کا ٹمپریچر دبئی کی کڑکتی گرمی اور اونچائی کی وجہ سے 100 ڈگری تک جا پہنچتا تھا۔ یہ گلاس پینل لگانے سے بلڈنگ کو ٹھنڈا کرنے میں 10 گنا زیادہ بجلی استعمال ہوتی۔ پورے 18 مہینے صرف اس مسئلے کے سلیوشن میں گزر گئے، لیکن آخرکار مشہور زمانہ انجینئر جان زرافہ نے کہا کہ ان کے پاس اس مسئلے کا سلیوشن موجود ہے، لیکن یہ سلیوشن بہت مہنگا ہوگا۔ جان کی یہ پیشکش قبول کی گئی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ جان نے ایک ایسا گلاس بنایا جو سورج کی روشنی سے نکلنے والی UV ریز کو واپس ڈیفلیکٹ کرتا تھا، لیکن اس گلاس پینل کی قیمت $2,000 تھی اور ایسے 24,000 گلاس پینل بنانا تھے۔ یہ رقم ٹوٹل 3 ارب 60 کروڑ بنتی تھی۔ اس لیے پوری فیکٹری بنائی گئی جس میں صرف یہ گلاس پینل مینوفیکچر ہوئیں اور صرف 4 مہینوں میں ہی ایلومینیم گلاس پینل تیار ہو گئے۔ چیلنج نمبر 7، کنسٹرکشن کی آخری سال میں برج خلیفہ لانچ کی گئی۔ بالکل تیار تھا، گیس، پانی اور بجلی کا سارا کام ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ادھورا ضرور تھا۔ برج خلیفہ کے ٹاپ فلور کی اینڈنگ ادھوری تھی۔ اس کے اوپر ایک سالڈ سٹیل کے پائپ لگانا تھا جس کی لمبائی 136 میٹر تھی اور اس کا وزن 350 ٹن تھا۔ دنیا میں ایسی کوئی کرین موجود نہیں تھی جو اتنے زیادہ وزنی سٹیل اٹھا کر بادلوں سے بھی اوپر برج خلیفہ کے ٹاپ پر جا کر رکھے، لیکن کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنا ضروری تھا کیونکہ اب برج خلیفہ کی لانچ کا مرحلہ تھا۔ آخر کار انجینئرز نے یہ فیصلہ کیا کہ 136 میٹر لمبی اس راڈ کو برج خلیفہ کے اندر ہی بنایا جائے، لہٰذا اس راڈ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں اوپر لے جایا گیا اور برج خلیفہ کی چوٹی پر ہی اس کو واپس اسمبل کیا گیا۔ چیلنج نمبر 8، اب برج خلیفہ پوری طرح سے کمپلیٹ تھی، لیکن سالوں کی دھول مٹی اور کنسٹرکشن ویسٹ کی وجہ سے پورا برج خلیفہ مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اب کام تھا اس کو باہر سے اچھی طرح پالش کرنے کا، جس کا اور کوئی حل سمجھ نہیں آیا، بلکہ ورکرز کو ہی رسیوں سے لٹکا کر برج خلیفہ کے ٹوٹل 24,000 ونڈو پینلز کو باہر سے پالش کروایا گیا۔ یہ ونڈو کلیننگ کا کام ابھی تک ورکرز کی مدد سے ہی کیا جاتا ہے۔ اب آپ جان پائیں گے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کے بارے میں چند فیکٹس۔ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن میں ٹوٹل 12,000 ورکرز ایک ہی ٹائم پر کام کرتے تھے۔ برج خلیفہ کی ہائٹ 3 آئیفل ٹاورز کے برابر ہے۔ برج خلیفہ میں ٹوٹل 24,000 گلاس پینلز لگائے گئے ہیں جن کا ٹوٹل وزن 35 A380 ہوائی جہاز کے وزن کے برابر ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا ریسٹورنٹ برج خلیفہ میں موجود ہے۔ برج خلیفہ میں لگنے والی ایلیویٹرز دنیا کی سب سے تیز چلنے والی لفٹ کہلائی جاتی ہیں۔ برج کے ٹیریسز تیز ہوا کے دوران آٹومیٹکلی پبلک کے لیے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ اوپر کے فلور پر ہوا اتنی تیز ہو سکتی ہے جتنا کیٹیگری 1 کا ہیریکین ہوتا ہے۔ برج خلیفہ کی چوٹی 100 کلومیٹر دور سے بھی نظر آ سکتی ہے۔ جس جگہ پر برج خلیفہ ابھی موجود ہے وہاں پہلے ملٹری ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا۔ برج خلیفہ وہ واحد جگہ ہے جہاں سے دن میں 2 بار سن سیٹ دیکھا جا سکتا ہے، ایک بار نچلے فلور سے اور دوسری بار ٹاپ فلور سے۔ امید ہے پاک لائن کا یہ ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔
مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس اے لاٹ فار واچنگ مائی ویڈیو۔